رب العالمین ہم سب کو مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ اور آخر میں اعتکاف کے حوالے سے کچھ گزارشات۔ اعتکاف کرنا سنت ہے، اعتکاف کرنا سنت ہے، اور یہ جو 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے نا، 27ویں میں جو بیٹھتے ہیں وہ نفل میں شمار ہوتا ہے، وہ سنت نہیں ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی، حضور کی پوری زندگی حضور نے اعتکاف کیا اور 10 دن کا کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ سفر کی حالت میں حضور سے اعتکاف مس ہو گیا، مطلب چھوٹ گیا، آپ سفر میں تھے، کیونکہ سفر میں آپ کو پتہ ہے روزہ بھی معاف ہو جاتا ہے، تو سفر میں تھے، حضور نے اعتکاف نہیں کیا۔ تو جب اگلا سال آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ کتنا اعتکاف کیا؟ 10، پچھلا جو چھوٹ گیا تھا وہ، اور 10 اسی ماہ رمضان کا، یعنی حضور سے 10 دن کا اعتکاف کرنا یہ ثابت ہے۔ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اپنے اعمال کو نیک کرنے کے لیے، نیک بننے کے لیے ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ ثواب ہے اعتکاف کا۔ اب اعتکاف کے بارے میں آیات بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ابراہیم، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، جا کے کعبۃ اللہ کی صفائی کرو۔ یا اللہ کس لیے؟ والعاکفین والرکع السجود، کہ جو ایک نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، دوسرا وہ جو اعتکاف میں بیٹھیں گے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کریں گے۔ اب اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنا، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے، اور 10 دن کا اعتکاف کرنا سنت ہے، 3 دن کا اعتکاف کرنا نفل میں شمار ہوتا ہے۔ اور نفل اعتکاف وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب بندہ مسجد کے اندر داخل ہو، تو نویت سنت الاعتکاف، بندہ یہ الفاظ 3-4 الفاظ اعتکاف کی نیت کر لے تو وہ نفل شمار ہو جاتا ہے۔ جب تک بندہ مسجد کے اندر رہے گا تو بندے کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے نفل اعتکاف، یہ جب مرضی بندہ کر لے، چاہے بندہ 1 دن کا کر لے، چاہے بندہ 5 منٹ کا اعتکاف کر لے۔ اب جو سنت اعتکاف ہے وہ کون سا ہے؟ 10 دن کا اعتکاف کرنا، آخری عشرے کا اعتکاف کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب ظاہری حضور کا وصال ہوا تو حضور کے ظاہری وصال کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی معتکف تھیں، آپ بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی حضور کی سنت کو ادا کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا اس مسجد کے اندر بھی اگر کسی دوست نے بیٹھنا ہے، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بندے بیٹھیں، کیونکہ جب اعتکاف کے اندر بندے بیٹھتے ہیں مسجد کے اندر، اور سب سے پہلے جو حق ہوتا ہے وہ اپنے محلے کی مسجد کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو حق ہوتا ہے وہ اپنے محلے کی مسجد کا حق ہوتا ہے۔ اعتکاف کا اور نمازوں کا بھی اپنی محلے کی مسجد کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہاں سے چھوڑ کر داتا صاحب کی مسجد میں جائیں گے بیٹھنے کے لیے تو آپ کو ثواب کم ہوگا۔ ثواب کیا ہوگا؟ ثواب زیادہ نہیں ہوگا، لیکن ایک ہمارے دلی تسکین ہو جائے گی، بس صرف اتنا۔ ثواب جو زیادہ ہے وہ اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنے کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محلے، آپ اس محلے کے ہیں تو اس محلے میں، اگلا محلہ ہے تو اگلی مسجد میں بیٹھیں، جس محلے کے آپ ہیں اسی محلے کی مسجد میں آپ لوگ اعتکاف کریں، یہ زیادہ ثواب ہے۔ تو اس مسجد کے اندر بھی جن احباب میں بیٹھنا ہے تو وہ احباب انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک جو خصوصی اعلان ہے وہ یہ کہ جو بھائی اعتکاف کے اندر بیٹھنا چاہتے ہیں ان کی سحری اور افطاری کا مسجد کی طرف سے انتظام کیا جائے گا، ان کی سحری اور افطاری کا مسجد کی طرف سے انتظام کیا جائے گا۔ کوشش کریں کہ ہر گھر سے نہیں تو کم از کم اس گلی سے 5-6 بندے تو بیٹھیں کم از کم۔ دیکھیں پورا سال ہوتا ہے ہمیں رزق کمانے کے لیے، اگر ایک مہینے کے ایک بابرکت وہ مہینہ، کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ باقی تمام، حضور نے فرمایا باقی تمام کی جزا ٹھیک ہے، لیکن اس جو رمضان کی جزا ہے وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں خود دیتا ہوں۔ اس رمضان کے مہینے کی جزا حضور نے فرمایا اللہ رب العالمین خود عطا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں لازمی اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بندہ بیٹھے۔ ہر بندہ ظاہری بات ہے گھر کے اندر 100 مسئلے مسائل ہوتے نہیں بیٹھ سکتے، لیکن گھر کے اندر کم از کم ایک بندہ تو بیٹھے۔ اب جس گھر کے اندر 3 بندے ہیں ان میں سے ایک اگر راہ خدا میں آ کے بیٹھ گیا تو باقی 2 کام کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کافی ہوں گے، نہیں ہوں گے تو پھر
اللہ رب العالمین ہی آپ لوگوں کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اعتکاف کرنے کی نیت عطا فرمائے اور طاقت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اور اعتکاف کا جو ٹائم ہے وہ اتوار والے دن مغرب سے پہلے روزہ افطار ہونے سے پہلے عصر کے بعد آپ نکلیں، یہاں مسجد پہنچ جائیں یا جس مسجد میں آپ نے بیٹھنا ہے وہاں پہنچ جائیں مغرب سے پہلے۔ اگر آپ لوگ مغرب کے بعد پہنچو گے تو آپ کا اعتکاف سنت میں شمار نہیں ہوگا، وہ نفل میں شمار ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ عصر کی نماز آپ لوگ اسی مسجد میں ادا کریں جس مسجد میں آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ اس مسجد میں بیٹھنا ہے تو اسی مسجد میں آپ لوگ عصر کی نماز یہیں ادا کریں، تاکہ آپ کو پھر جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اسے مسئلے مسائل بھی وہ پھر سمجھا دیے جاتے ہیں کہ اعتکاف کہاں ٹوٹتا ہے کہاں نہیں ٹوٹتا، وہ بھی سارے بتا دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اعتکاف کرنے کی نیت عطا فرمائے اور طاقت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔